صلوات اللہ محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. شاست حسین شاست حسین بادشاست حسین دیاست حسین دی پناست حسین سرداد نداد سرداد نداد دست در دست یزید خاک بنائے لا الہ است حسین شاست حسین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد خاتم النبیین و سید المرسلین ورحمۃ للعالمین واہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ وجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. میں نے جن آیات کی اس وقت تلاوت کی ہے وہ سورہ دہر جو سورہ انسان سے بھی مشہور ہے اس کی ابتدائی آیتیں ہیں، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ ایسا زمانہ بھی انسان پر آیا تھا زمانہ دہر میں. تو زمانہ دہر اللہ نے ایک میجرنگ اسکیل رکھا ہے اپنے پاس. تو زمانہ دہر جو ہے ایک مدت کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ مدت کا تعین اللہ کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا زمانہ بھی آیا تھا جب کہ وہ ناقابل بیان تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بالکل وجود نہیں تھا. ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نقطے سے پیدا کیا اور اس کو سمیع اور بصیر بنایا. اب ہم اس آیت پر جب غور کرتے ہیں تو اس میں اللہ کے 2 یا 3 انسان کے متعلق اور جو اللہ نے انتظامات کیے ہیں وہ پتہ چلتا ہے کہ ایک ایسا زمانہ بھی تھا جب کہ وہ ناقابل بیان تھا. ہم نے اس کو ملے جلے نقطے سے پیدا کیا اور سمیع اور بصیر بنایا. سمیع اور بصیر کا مطلب یہاں پر سننا اور دیکھنا نہیں ہے، بالکل اپیرنٹ میننگ ہے اس کے سمیع اور بصیر کے. سمیع اور بصیر کا مطلب یہ ہے
کہ اللہ نے انسان کو پرسیپشن، کنسیپشن اور تھاٹس سے نوازا ہے، کہ انسان میں ادراک ہے، تخیل ہے اور حافظہ ہے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ یہ سارے صلاحیتوں کے ساتھ انسان کو پیدا کیا، اور یہ سب ساری کی ساری صلاحیتیں انسان کو دی تاکہ وہ دنیا میں زندگی بسر کر سکے۔ جب ہم اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راستہ بتلا دیا ہے۔ سبیل کے معنی راستے کے ہیں۔ ہم نے راستہ بتلا دیا ہے، چاہے وہ شکر کا راستہ اختیار کرے، چاہے وہ کفر کا راستہ اختیار کرے۔ یہ جو مطلب ہے، یہاں جو فلسفہ بیان کیا گیا ہے، وہ فلسفہ یہ ہے کہ اللہ انسان کو بالکل اللہ نے خود مختاری دی ہے، اور وہ اپنی قسمت خود ہی بنا سکتا ہے، چاہے راستے کی طرف جائے، چاہے وہ برائی کی طرف جائے۔ وہ پہلے ہی سے کوئی چیز ڈٹرمنٹ نہیں ہے کہ انسان کی قسمت میں یہ ہے کہ وہ برائی کا راستہ اختیار کرے۔ انسان کی قسمت میں کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ قسمت کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے بالکل آزادی دی ہے، جس کو فری ول کہا جاتا ہے، ارادہ خود اختیاری۔ یہ ارادہ خود اختیاری وہ ارادہ ہے جو دوسرے جانداروں میں نہیں ہے، جمادات میں نہیں ہے، یہ نباتات پہ نہیں ہے، حیوانات پہ نہیں ہے۔ جمادات، نباتات، حیوانات پر جب آپ غور کریں تو ان کے جو پراپرٹیز ہیں، وہ پراپرٹیز پہلے ہی سے ڈٹرمنڈ ہیں، اور اس سے وہ ہٹ کر کوئی کام نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ پہاڑوں کے لیے پراپرٹیز ہیں کہ کس طریقے سے ان میں چینجز آ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے نباتات میں ورائٹیز ہیں، اور حیوانات پہ ورائٹیز ہیں۔ جیسے آپ بچھو کو لیجئے، بچھو صرف آپ انسان کو کاٹ سکتا ہے، لیکن آپ بچھو کو کہیں کہ مت کاٹے اور ایثار سے کام لے، تو ایثار کا جو لفظ ہے وہ بچھو کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس کا کام کاٹنا ہے، اور وہ ضرور کاٹے گا۔ لیکن انسان کے لیے اللہ نے جو باتیں مقرر کی ہیں، اس میں اس کو مکمل آزادی دی گئی ہے۔ اس کے متعلق شاعر ملت اقبال نے بہت کچھ لکھا ہے اپنے کلام میں۔ میں اس کلام کا تھوڑا سا حصہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اقبال فرماتے ہیں کہ تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ مطلب یہ ہے کہ جمادات اور نباتات جو ہیں وہ پہلے ہی سے ان کے خواص مقرر کر دیے گئے ہیں، تو تقدیر جو ہے وہ ان کے لیے تقدیر ہے جو کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، لیکن انسان کے لیے کوئی تقدیر نہیں ہے۔ انسان کے لیے ایسا نہیں ہے جو کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس لیے ایسا ہوا۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو عدل کی بنیاد پر مقرر کی ہے، اس میں کہ انسان کے لیے کوئی چیز ڈٹرمنٹ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اس کو جو آزادی دی گئی ہے وہ نہیں ملتی۔ تو تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہی سے انسان نہ نوری ہے اور نہ ناری ہے، اور
اس کا وہ عمل ہے جس سے زندگی بنتی ہے۔ یہ جو ارادہ خود اختیاری ہے، وہ ارادہ خود اختیاری اللہ کی طرف سے دی ہوئی چیز ہے، جیسے کہ میں نے کہا، اور انسان کو اس پر عمل، وہ اس آزادی کے تحت جب عمل کرتا ہے تو جو ہر چیز جو کرتا ہے وہی عمل اس کا ارادہ بن جاتا ہے، اور ارادہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی تقدیر ہے جو اس کے عمل کے ساتھ منسلک رہتی ہے، جو اس کے عمل کو عبادت میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اب میں اس کے متعلق کچھ اور بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تقدیر کے لیے اللہ نے اور کیا 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 ہے۔ تقدیر جو ہے اللہ کی ایک امانت ہے، اللہ نے اس کو ایک امانت سمجھا ہے، اس لیے کہ یہ قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ سورہ احزاب کی آخری آیت ہے یہ کہ انا عرض الامانۃ علی السماوات والارض والجبال وابینا اشفقنا منہا وحملت الانسان انہ کان ظلوما جہولا۔ ہم نے اپنی امانت کو زمین اور آسمان اور پہاڑوں کے سپرد کیا، لیکن انہوں نے اسے ایکسیپٹ کرنے سے، اس کو قبول کرنے سے اپنی کمزوری کا اظہار کیا، کیونکہ وہ اللہ کے حکم کی پابندی کو ٹال نہیں سکتے تھے۔ وہ تو اس سے انہوں نے یہ کہا کہ ہم نہیں کر سکتے، نے کہا کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اس بوجھ کو برداشت کر سکے۔ تو اللہ کی اس امانت کو انسان نے قبول کیا، لیکن اللہ اس کا فرماتا ہے کہ وہ انسان بڑا ظالم، اور انسان ظالم اور جاہل ہے، ظلومن جہولا۔ اب انہیں عام طور پر یہ ہونا چاہیے کہ جب دوسری مخلوقات نے اس امانت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا یا اپنی کمزوری کا اظہار کیا اور انسان نے اس کو قبول کر لیا، تو اللہ کو انسان کو شاباشی دینا چاہیے تھا کہ ایسی چیز جس کو دوسروں نے قبول نہیں کیا انسان نے قبول کیا، اس لیے وہ قابل تعریف ہے، قابل بیان ہے۔ لیکن اللہ کی امانت جو ہے اس کے بڑے ڈیپ میننگس ہیں۔ اللہ کی امانت کا مطلب یہ امامت کا سلسلہ ہے۔ امامت کے سلسلے کو انسان اگر قبول کرتا ہے اور امامت کے سلسلے پر چلتا ہے تو اس نے امانت کا صحیح طور پر استعمال کیا، ورنہ امانت کا غلط طریقے سے استعمال ہوتا ہے، اور اللہ اسی وقت انسان کو ظالم اور جاہل کہتا ہے جبکہ اس نے امانت کا اچھی طریقے سے استعمال نہیں کیا۔ اب ہم یہ جو آیتیں ہیں جہاں پر اللہ نے کہا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکر اما کفورا، اس کے آگے اور اس کی جو چیزیں ہیں جو نفس سے متعلق ہیں، وہ سورہ شمس کی آیتیں ہیں جو آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ سورہ شمس کی آیتیں ہیں والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا واللیل اذا یغشاہا والنہار اذا جلاہا فالہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا قد خاب من دساہا۔ یہ سب میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ قد افلح من زکاہا قد خاب من دساہا، اور ہم نے
اللہ انسان کے نفس کو، اور نفسم وما سواہا وہاں سے شروع ہے، وہ نفس جس کو ہم نے سنوارا، فالہمہا فجورہا و تقواہا، اس کو فجور اور تقوی اور نیکی اور برائی کی تعلیم دی۔ قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کیا، اور وہ ڈوب گیا جس نے اپنے نفس کو غرق کر دیا۔ اب ان آیتوں میں دیکھیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ نفسم وما سواہا، ایک نفس ایک ایسا بھی ہے جس کو اللہ سنوارتا ہے، اور اس نفس کو اچھائی اور برائی کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ نفس جس کا ذکر کیا گیا ہے اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں، ٹوکنے والا نفس۔ یہ اللہ کی طرف سے اللہ کی توفیق ہے، ورنہ انسان برائیوں کی طرف راغب ہوتا ہے۔ سورہ یوسف کی آیت ہے کہ انسان برائی جو ہے، انسان نفس امارہ جس کو کہتے ہیں، اس کی طرف سے ہوتی ہے وہ برائی، اور وہ نفس امارہ جو ہے انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ سورہ یوسف میں ہے۔ لیکن نفس امارہ کو روکنے کے لیے اللہ نے نفس لوامہ کا انتظام کیا ہے، وہ نفس جس کو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے سنوارا ہے، اور یہ نفس اتنا طاقتور ہے کہ اسی کو ہم اللہ کی توفیق سمجھ سکتے ہیں جو انسان کو عطا ہوتی ہے۔ اور توفیق ایک ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کا انسان قابل نہیں ہوتا، اور وہ توفیق عطا ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے اگر آپ اللہ کی آیتوں پر عمل کرنا شروع کریں اور اللہ کے راستے پر جادے پر چلنا شروع کریں تو توفیق خود بخود آ جاتی ہے، اور اس کے علاوہ اچھائی اور برائی کے راستے خود بخود کھل جاتے ہیں، اور اچھائی اور برائی کے راستوں کے کھلنے کے بعد علم میں ترقی ہوتی ہے، اور علم کے ساتھ عدل میں ترقی ہوتی ہے، اور انسان عدل کے ساتھ کام کرنا شروع کرتا ہے۔ آج کی مجلس میں میں سفر امام حسین کے متعلق عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 28 سفر کو امام حسین علیہ السلام کا قافلہ مدینے سے روانہ ہوا۔ اس ساری تیاری میں یہ حضرت ابوالفضل عباس ابن امیر المومنین کا ہاتھ تھا، انہیں پورے قافلے کی تیاری کی، اور قافلہ جب جانے کے لیے تیار ہوا تو شہزادیوں کو خبر مطہر رسول رسالت مآب اور جناب سیدہ کو جانے کے لیے وہاں پر حضرت عباس نے راستے کو روکا اور کہا کہ شہزادیوں کی سواری جا رہی ہے۔ میں بعض وقت غور کرتا ہوں کہ ایک زمانہ تو یہ تھا کہ عباس جو ہے راستہ روک کر سواریوں کو جانے کا انتظام کر رہے تھے، اور دوسرا وقت وہ تھا جب کہ یہ لٹا ہوا قافلہ جب کوفہ اور شام کے بازاروں سے گزر رہا تھا تو لوگ ہنس رہے تھے، لوگ ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام قبل رسول سے رخصت ہوئے، اور نانا کی خبر پر حسین لیٹ گئے اور کہنے لگے کہ نانا جان، یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ سے میں رخصت ہو رہا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی کہ بیٹے، میں تیرے ساتھ ہی ہوں، میں تجھ سے الگ نہیں ہوں۔ اس کے بعد جناب سیدہ کی خبر پر یہ قافلہ گیا، اور خبر سے لپٹ کر امام رونے لگے،
اور شہزادیاں بھی قبر سے لپٹ کر رونے لگیں، تو جناب سیدہ کی آواز آئی کہ ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور کدھر، میں فدا اس پہ ہوں، قربان اس پر، شکم غیر سے گو ہے وہ میرا ہے پسر۔ یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور، ابھی رہبار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، یاد فرماتی ہے اماں ادھر آؤ بھائی۔ آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائی نے مزار، آئی زہرا کی صدا، میں تیری غربت کے نثار، اپنے بچوں سے زیادہ میں کرتی ہوں پیار، دھیان بھائی کی حفاظت کر رہے اے دلدار، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے بیٹا، سالم الذین ظلموا ایام منقلبین منقلبون۔ اللہ ہماری عزاداری کو قبول فرما۔ دل ہے بے چین شاہ خدا کا، دل ہے بے چین شاہ خدا کا، ہو رہا ہے سفر کربلا کا، دل ہے بے چین شاہ خدا کا، دل ہے بے چین شاہ خدا کا، ہو رہا ہے سفر کربلا کا، قصد ہے وہاں سے ملک بقا کا، ہو رہا ہے سفر کربلا کا، دل ہے بے چین شاہ خدا کا، دل ہے بے چین شاہ خدا کا، ہو رہا ہے سفر کربلا کا، سب سے رو رو کے کہتے ہیں حضرات، اب یہی ہے خدا کی مشیت، مجھ سے چھٹتا ہے نانا کا روزہ، مجھ سے چھٹتا ہے نانا کا روزہ، ہو رہا ہے سفر کربلا کا، جا کے صغرا کو سمجھاؤ بھائی، کر دو بیمار غم کی رہائی، ساتھ چلنا ہے دشوار اس کا، ساتھ چلنا ہے دشوار اس کا، ہو رہا ہے سفر کربلا کا، آؤ عباس او مشکوں والے، آؤ عباس او مشکوں والے، اور پانی تمہارے حوالے، ساتھ معصوم بچوں کا ہوگا، ساتھ معصوم بچوں کا ہوگا، ہو رہا ہے سفر کربلا کا، آج ہے بیبیوں کو ہماری، آج ہے بیبیوں کو ہماری، شان سے جا رہی ہے سواری، کل کہاں ہوگا ان کا یہ پردہ، کل کہاں ہوگا ان کا یہ پردہ، ہو رہا ہے سفر کربلا کا، دل ہے بے چین شاہ خدا کا، دھرا ہے سب
سفر کربلا کا دل ہے بے چین شاہ خدا کا ہو رہا ہے سفر کربلا کا حسین 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 یا علی عباس عباس حسین 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 السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ خصوصاً سیدی و مولا یا ابو الفضل العباس ابن امیر المؤمنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلطان یا ابو الحسن یا ابن موسیٰ یا الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علیہ یا صاحب العصر والزمان شریک القرآن من فطرت الزمان امام الانس والجان الامان 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 عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ